جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 69 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم ایک ریکیپ لے لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. کل ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت ایک ہی تیر سے دشمن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابو سفیان نے سوالات کیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کس طرح پرجوش جوابات دیے. آج ہماری سب سے پہلی ہیڈنگ ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تحقیق حال کا حکم. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش کی روانگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمیوں اور شہداء کی فکر دامنگیر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ان تینوں کو ایک کے بعد ایک بھیجا کہ جاؤ کوئی سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لے کر آئے اور یہ ارشاد فرمایا ان رأیتہ فقرئہ من السلام وقل لہ یقول لک رسول اللہ کیف تجدک. اگر تم اس کو دیکھ پاؤ تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دریافت فرماتے ہیں کہ تم اس وقت اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ہوا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ابھی ان میں زندگی کی کچھ سانسیں باقی تھیں. تلوار کے 70 زخم ان کے جسم پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کو دیا تو جواب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور آپ سب کو بھی میرا سلام ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ جب تک سکت رہی لڑتا رہا اور اس وقت میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. اور میری قوم سے کہنا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی اس حال میں کہ تم میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی جھپکنے والی باقی ہو یا ہلنے والا کوئی ہونٹ باقی ہو، یعنی تم میں سے کوئی زندہ بچ جائے تو تمہارا کوئی عذر مقبول نہ ہوگا. یہ سب کہنے کے بعد کچھ ہی لمحوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی. آخری سانس تک لبوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اور سلام ہی رہا. اللہم اجعلنا منہم. صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام حال سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحمہ اللہ نصح للہ ولی رسولہ حیم و میتن. اللہ اس پر رحمت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کا خیر خواہ رہا اور وفادار رہا،
زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے بنو ثعلبہ کا ایک یہودی جس نے شہادت کا رتبہ پایا۔ احد کے مقتولین میں ایک شخص مخیریق تھا جس کا تعلق بنی ثعلبہ سے تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ احد میں جنگ ہو رہی ہے تو اپنی قوم سے کہنے لگا، اے گروہ یہود، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج تو یوم السبت ہے، یعنی ہفتے کا دن ہے۔ محیریق نے کہا، ایسے نازک وقت پر یوم السبت یعنی ہفتے کا دن دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر محیریق نے تلوار اٹھائی، ساز و سامان اٹھایا اور کہنے لگا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا تمام مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ جو چاہیں اس کا کریں، ان کو اختیار ہے۔ اس کے بعد محیریق لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محیریق یہود میں سب سے بہتر تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اسیرم کے لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ اسلام سے دور رہے۔ جب احد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اتر آیا اور تلوار لے کر میدان میں پہنچے اور کافروں سے خوب قتال کیا، یہاں تک کہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے جب اسیرم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اس میدان میں آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ قومی غیرت یا اسلام کی رغبت؟ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بل رغبت فی الاسلام فآمنت باللہ ورسولہ فاسلمت واخذت سیفی وقاتلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصابنی ما اصابنی۔ اسلام کی رغبت ہی مجھے میدان میں لے آئی، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور مسلمان ہوا اور تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے قتال کیا، یہاں تک کہ مجھ کو یہ زخم پہنچے۔ بس یہ ان کا آخری کلام تھا اور روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ لمن اہل الجنتی، یقیناً وہ اہل جنت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ذرا بتلاؤ وہ کون شخص ہے جو جنت میں پہنچ گیا اور اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی؟ وہ یہی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افسوس ہے مجھ سے غزوہ بدر رہ گیا جس میں شرکت کا میں بڑا حریص تھا اور مشتاق تھا، یہاں تک کہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے سے قرہ اندازی بھی کی، مگر یہ سعادت میرے بیٹے کی قسمت میں تھی۔ قرہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا، شہادت اس کو نصیب ہوئی اور میں رہ گیا۔ عرض کرنے لگے کہ آج رات میں نے اپنے بیٹے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا، وہ نہایت حسین و جمیل شکل میں ہے، جنت کے باغات اور نہروں میں سیر و تفریح کرتا پھرتا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ بھی یہیں آ جائیں، دونوں مل کر جنت میں ساتھ رہیں گے۔ میرے پروردگار نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے بالکل حق پایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت اپنے بیٹے کی مرافقت کا مشتاق ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور اب تمنا یہی ہے کہ کسی طرح اپنے رب سے جا ملوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو شہادت اور جنت میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی مرافقت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالی نے
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور یقیناً انہیں اپنے بیٹے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت میں مرافقت نصیب ہو گئی ہوگی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ غزوہ احد میں جن صحابہ رضی اللہ عنہم کی لاشوں کا مثلا کیا گیا تھا، ان میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک طرف تنہائی میں بلا کر کہا، آؤ کہیں علیحدہ بیٹھ کر ہم دونوں دعا مانگیں اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں تنہائی میں بیٹھ گئے اور دعا مانگی۔ پہلے میں نے دعا مانگی، اے اللہ، آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ وہ نہایت بہادر ہو، اور کچھ دیر مقابلے کے بعد اے اللہ مجھ کو اس پر فتح نصیب فرما، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کروں اور اس کا سامان لے لوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا پر آمین کہی۔ پھر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ، آج ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بہت غضبناک ہو اور سخت زور آور ہو، صرف تیرے لیے اس سے قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، وہ مجھے شہید کر دے اور میرے ناک کان کاٹے، اور جب میں تجھ سے ملوں تو دریافت فرمائے، اے عبداللہ تیرے ناک کان کہاں ہیں؟ تو میں عرض کروں، اے اللہ تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قربان کیے، اور پھر تو فرمائے، اے عبداللہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور شام کو دیکھا تو ان کے ناک کان کٹے ہوئے تھے، اور میری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، میں نے دشمن قتل کیے اور سامان بھی ہاتھ آیا۔ حضرت سعد بن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری دعا بھی ضرور قبول ہوئی ہوگی، یعنی اللہ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ اے عبداللہ تیرے ناک کان کہاں ہیں، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہوگا کہ تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قربان کیے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدع فی اللہ، یعنی وہ شخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کاٹے گئے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شہید احد ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام خداوندی۔ شہدائے احد میں حضرت ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے۔ میں ان کے جنازے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا اور بار بار ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم مجھے منع فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے تو رو یا نہ رو، جب تک ان کی لاش یہاں رکھی ہے فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چہرہ دیکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر یہ فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ تمہیں اتنا غمگین پاتا ہوں، کیا میں تجھ کو ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی شہید سے کلام فرماتے ہیں تو حجاب اور پردوں میں فرماتے ہیں، لیکن تمہارے والد کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور بالمشافہ ان سے کلام کیا اور فرمایا، اے میرے بندے، اپنی کوئی تمنا میرے سامنے پیش کرو۔ تو تمہارے والد نے عرض کیا، اے پروردگار،
تمنا یہ ہے کہ مجھے پھر زندہ کر اور پھر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میری سنت کے خلاف ہے، مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اے پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہمیں کیسے کیسے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری طرف سے یہ بات ان تک پہنچا دوں گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 129۔ اور اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ شہیدان وفا، وہ طائران خوشنوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی ہیں جو جنت کی نہروں میں آ کر اترتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں اور سونے کی قندیلوں پر بسیرا کرتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں۔ جب وہ شہید بہترین مشروبات، بہترین کھانے اور بہترین کلام دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی جو دنیا میں ہیں وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسے کیسے انعامات کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ جہاد سے جی نہ چرائیں۔ اور یہاں ہمارا درس نمبر 69 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی